کی ایک بھی احسان کردہ چیز کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ رب ایسا ہے کہ ہمیں اس زمین سے، جس زمین پر لوگ اپنے پیروں کو رگڑ کے چلتے ہیں، جس زمین پر لوگ اپنے گھروں کو تیار کرتے ہیں، جس زمین کی سینے کو چیڑ کر کے اپنے لیے اناج نکالتے ہیں۔ اب بتائیے، سینہ چیڑا انسان نے، اناج ڈالا اس نے، اسے یہ یقین نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر رب کہتا ہے بندے تو میری ذات پہ بھروسہ کر، کیونکہ میں ایرا غیرا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر والا ہوں۔ جب میں دینے پہ آؤں گا تو اپنی ذات کے مطابق تجھے اتنا عطا کروں گا، تیری جھولی کب پڑ جائے گی، میرا دینا کم نہیں پڑے گا۔ رب تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کے آگے ہم زندگی بھر صرف اپنا سر جھکا کر رکھے، صرف سر جھکا کر رکھے، صرف کہے مولا تو ہی بڑا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتے رہے، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کرتے رہے، اس کے باوجود ہم اس رب کی دی ہوئی نعمت تو دور کی بات ہے، اس رب کے دیے ہوئے اس زمین سے نکلے ہوئے اس اناج کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ یہ تو بڑی بات تھی، میں نے موضوع کچھ اور لیا، مگر یہ باتیں بتانی بہت ضروری ہے۔ میں تقریر ہر طرح کی جانتا ہوں، اللہ کرم کرے، مگر میں چاہتا ہوں جو باتیں اصلاحی ہو جاتی ہے وہ ہو ہی جاتی ہے، ورنہ تقریر تو روز ہوا کرتی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر اس کی حقیقت ہم جاننا چاہے تو ہمیں نبی پاک کی خاندان والوں تک جانا ہوگا، ہمیں نہیں پتا چلے گا۔ قرآن میں تو لکھا ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، خدا کے لکھے ہوئے کلام کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے لباس بنایا، مگر اس کو سمجھا کیسے جائے کہ یہ لباس ہی ہے، اس کو مانا کیسے جائے کہ لباس ہی ہے۔ وہ لوگ اعتراضات بھی قرآن پہ کرتے آج کل، تو اس کے لیے نبی کے ذات سے جڑنا ہوگا، نبی کے خاندان والوں سے جڑنا ہوگا، کیونکہ نبی یہ پاک جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا تھا اے دنیا والوں، اے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے خدا کی بارگاہ میں سر رکھنے والوں سنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو گے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گی، اس کے رسی کو پکڑ لو گے کامیابی تمہارے قدم چومیں گے۔ صحابہ نے کہا مولا کریمہ کے پیارے رسول آپ بتائیں تو صحیح وہ چیز کیا ہے جس کو ہم پکڑ لیں، جس کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو ہماری کامیابی آسمان کو چھو جائے گی، کامیابی ہمارے قدموں تک جھکے گی۔ تو نبی پاک نے کہا وہ کچھ اور نہیں بلکہ میری ذات سے نکلنے والی اولاد اور خدا کا اتارا ہوا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد۔ اللہ رب العزت کی کتاب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے لوگ راہ حق سے اٹک گئے، بھٹک گئے، وہ انہیں پتا نہیں چلا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا نکالے، انہیں پتا نہیں چلا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کا کیا مطلب نکالے، انہیں پتا نہیں چلا کہ اللہ رب العزت نے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جو کہا اس کا کیا مطلب نکالے، انہیں خبر ہی نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تمام قرآن کا مطلب نہیں پتا، مگر جب ہمارے عالم، ہمارے مولانا، ہمارے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان حضرت امام حسین کی چوکھٹ کو چومتے اور لکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے وَأَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
मालूम लिबास लौन का मतलब क्या है, तो बताते हैं कि मैंने पढ़ा कि नबी पाक के साहबजादे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन का एक मामला सामने आया। पता चला हजरत इमाम हसन अपनी बीवी को तलाक देने जा रहे हैं, अपनी बीवी को छोड़ने जा रहे हैं। कुछ शिकरंजी हो गई, कुछ इख्तलाफात हो गई, कुछ जिंदगी में मामलात बिगड़ने लगे। हजरत इमाम हसन ने इरादा कर लिया मैं इसे तलाक दे दूंगा। हजरत इमाम हुसैन पहुंचे, कहने लगे भाई जरा बताए तो सही आप उसे तलाक क्यों दे रहे हैं? हमारे पास अगर कोई आए तो रोना पीटना शुरू कर देते, अच्छी नहीं है, काम अच्छे नहीं किए, उसने ये काम कर दिया। मैं एक बहुत बड़ा मसला बता दूं, माँ के ऊपर ये भी वाजिब नहीं है कि अपने बच्चे को दूध पिलाए, बिल्कुल वाजिब नहीं है। ये बाप के ऊपर है कि उसके लिए दाई का इंतजाम करे। औरत पे नहीं है कि वो तुम्हें खाना पका के खिलाए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि खाना ना पकाए। शौहर का अदब, शौहर की खिदमत उस पे लाजिम। और याद रखिए औरत कितनी ही पाकीज़ा क्यों ना हो, हाजी क्यों ना हो, इबादत गुजार क्यों ना हो, अगर उससे उसका शौहर नाराज है तो उसे जन्नत में कोई नहीं जा सकता, वो जहन्नम में ही जाएगी, जन्नत में नहीं ले जा सकता कोई उसे। चाहे उसका बेटा आलिम ही क्यों ना हो, मुफक्किर ही क्यों ना हो, मुजद्दिद ही क्यों ना हो। अगर किसी औरत का शौहर उससे नाराज हो गया, क्योंकि हुज़ूर पाक ने खुद फरमाया, हज़रत फातिमा ज़हरा पहुंची नबी की बारगाह में, दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे नबी ने कहा कौन? कहा या मेरे ए बाबा हुज़ूर मैं आपकी बेटी फातिमा। अंदर आए, हजरत फातिमा को इजाजत मिली, हजरत फातिमा अंदर तशरीफ लाई। जब अंदर आई तो मेरे नबी पाक से कहने लगी या रसूल अल्लाह आज एक मामला गुजरा है। मेरे नबी ने कहा बेटी फातिमा क्या मामला है? तो कहा बाबा हुजूर आज मुझने और अली में कुछ बातें हो गई, हर घर में होती है, और अली मुझसे नाराज हो गए, अली मुझसे नाराज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी की ताकत पे हम उंगली उठाएंगे, इसका मतलब ये है नबी हमें बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बात कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर तुम शरीयत से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, याद रखो खाक में मिला दिए जाओगे, हस्तियों में भी तुम्हारी हस्ती नहीं होगी तुम्हारी हस्ती। हज़रत फातिमा कहती है कुछ इख्तिलाफ हुआ, कुछ बातें हुई, कुछ बहस हुई, जिसकी वजह से अली नाराज हो गए। अली क्या हो गए? नाराज हो गए। मेरे नबी फौरन खड़े हो गए, बुखारी शरीफ में मौजूद है, फौरन खड़े हो गए। नबी पाक ने कहा बेटी फातिमा ये बता अली तुझसे राजी हुए कि नहीं? अली तुझसे राजी हुए कि नहीं, या फिर तूने अली को नाराज छोड़ करके मेरे पास आने की जहमत कर ली? हज़रत फातिमा ने कहा बाबा मैं आपकी औलाद हूँ, मुझे पता है शौहर का मर्तबा क्या है, मुझे पता है बीवी का मकाम क्या है, मुझे पता है एक औरत पर हाकिम किसको रखा गया है। बाबा मैंने अली के बाजू को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो मुझसे राजी ना हुआ। कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, हज़रत फातिमा की जब ये बात नबी पाक ने सुनी तो नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा अगर आज तुझसे अली नाराज होते और तू इस हालत में इंतकाल कर जाती तो मैं तमाम नबियों का इमाम तेरी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाता। सोचिए तो जरा शौहर का मकाम क्या है कि नबी कह रहे हैं अली नाराज हो गए तो तेरा जनाजा ना पढ़ाऊंगा। किसका? जो तमाम खातूनों की सरदार है, जन्नती खातूनों की सरदार है, जिसकी शान ये है कि जब वो मैदान महशर में आएंगी तो रब ताला कहेगा ए वलियो, ए अंबियाओ, ए मुफस्सिरो, ए मुहद्दिसो, ए मुहक्किको अपनी निगाहों को झुका लो। लोग कहेंगे क्यों? तो सारे लोग जब कहेंगे रब की बारगाह से आवाज आएगी, इसलिए क्योंकि फातिमा नबी की बेटी तशरीफ ला रही है। तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हज़रत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तालीम दी। इसका मतलब ये नहीं कि नबी अपनी बेटी को बख्शवा नहीं सकते थे, जाकर के बात करते हज़रत अली से अली माफ कर दो गलती हो गई, मगर नबी ने हमें एक सबक दिया,
ہمیں بتایا، ان عورتوں کو بتایا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ شوہر کو گالیاں دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شوہر کی برائیاں گلی گلی میں پیٹتی ہے، کہتی ہے میرا شوہر تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں، کچھ کرتا ہی نہیں، میری اوقات کے حساب سے مجھے راشن نہیں دیتا۔ شوہر پہ تجھے راشن دینا واجب ضرور ہے، مگر یاد رکھ اس راشن کو صحیح سے چلانا تیری ذمہ داری ہے۔ وہ 50 کلو چاول لا کے دے، اس کا مطلب یہ نہیں 1 مہینے میں ختم ہو جائے، وہ اس کو چلانے کی ذمہ داری تیری ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا عورتیں گھر کی زینت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کو چلانے والی ہوتی ہے، اور مرد گھر بچانے والا ہوتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے گھر بچاتا ہے، مگر عورتیں جب تک گھر میں رہتی ہے گھر چلاتی ہے، جب گھر سے نکل جاتی ہے نا تو گھر کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ وہ گلی گلی کی باتیں سنتی ہے۔ بہرحال حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے پاس پہنچے، دیکھیے تفسیر کیا ہے، حضرت امام حسین کیا شخصیت ہے، حضرت امام حسن کی کیا شان ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں آل نبی کے پاس ہی جانا ہے، یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام حسین پہنچے، کہنے لگے بھائی پتہ چلا ہے کہ آپ بھابھی کو طلاق چھوڑ رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں ہاں بھائی چھوڑ رہا ہوں۔ تو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت امام حسن چپ رہے۔ حضرت امام حسین نے پھر کہا بھائی جان بتائے تو صحیح وجہ کیا ہے، ہم تو سینہ پیٹنے لگتے ہیں، چوراہوں پہ جا کے برائیاں کرنے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید کہنا کیا چاہ رہا ہے ہم سے، سیکھو ذرا نبی کے خاندان والوں سے۔ جب کہا امام حسین نے تیسری بار بھائی بتائے تو صحیح آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو میرے امام حسین کی بات سن کے امام حسن کہتا ہے بھائی مجھے پتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا معاملہ آ رہا ہے، میں بتاؤں کیسے، میری بیوی ہے وہ، اگر میں بتاتا ہوں تو قرآن کے فرامین کو ترک کرتا ہوں، خدا کے حکم کے آگے اپنا سکہ جماتا ہوں، اور یہ میرے ایمان کو گوارا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا اس وقت کہ بھائی قسم خدا کی قرآن تو میں نے ہزاروں بار پڑھی، مگر آج پتا چلا ہن لباس لکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، آج ہمیں پتا چلا، آج خبر ہوئی، آج یہ معلوم چلا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو کس طرح ڈھالا جاتا ہے۔ اور جب طلاق ہو گیا، جب دیکھیے ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ ہے، بیوی کو چھوڑنے کے بعد چوراہے پہ بیٹھتے کہتے ہیں ٹھیک ہوا چھوڑ دیے، کسی نے تھوڑی سی بات کہہ دی بھائی چھوڑ دیے کاہے کے لیے، ہم بھی دیکھے اچھی نہیں تھی مگر چلانا چاہیے، لے دے کر کے گاڑی دھیرے دھیرے چلانی چاہیے، کٹ پٹری پہ آئی جاتی۔ تو ہم کہتے ہیں یار کیا بتائیں، زندگی حرام کر رکھی، جینا حرام، بچوں کے ساتھ برا سلوک، ماں باپ کو طریقے سے دیکھتی نہیں تھی۔ یاد رکھے کسی بھی بیوی پر کسی بھی شوہر کے ماں باپ کی خدمت واجب نہیں ہے، اگر آپ اس سے زبردستی کرواتے ہیں تو یہ اس پہ ظلم ہے، البتہ وہ اپنی خوشی سے کرے یا پھر اس بات سے کرے کہ میرے شوہر کی رضامندی اس میں ہے، میرا شوہر اس چیز سے راضی ہوگا کہ میں ان کے ماں باپ کی خدمت کروں، اور وہ کرتی ہے تو یہ اس کا بڑپن ہے، اور خدا کی طرف سے یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ لوگوں کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ عورتیں سوچتی ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے، مرد سوچتے ہم ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے جس جوڑے کے درمیان شریعت نہیں ہوتی وہ جوڑا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں بات کیا ہوتی ہے، بیوی حق جماتی ہے، میرا یہ حق ہے، کہاں ہے بھائی، کون سی کتاب میں پڑھا تو نے، کس کتاب سے یہ تیرا حق نکل رہا ہے؟ شوہر کہتا میرا یہ حق ہے، کس کتاب سے پڑھا بھائی تو نے، کس مفتی نے بتایا کہ تیرا یہ حق ہے، کس محدث کی کتاب سے تو نے پڑھا؟ تو کہا بھائی ہمیں معلوم ہے ہم حاکم ہیں، وہ تو حاکم ہے مطلب تو نوکر ہے، حاکم کا کام ہوتا ہے اپنی پرجا کو چلانا، اپنی پرجا کی دیکھ بھال کرنا، اس پہ ظلم کرنا اس کے لیے نہیں۔ حاکم تو بتایا رب نے کہ مرد تمہارے عورتوں کے اوپر حاکم ہے، مطلب کیا، اس کو کھلانے والا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اس کی تمام چیزوں کو اس کے پاس میسر دینے والا، وہ حاکم کہلاتا ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے ڈنڈا تو دے ڈنڈا۔ ایسے لوگوں کو شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسے لوگ اس حالت میں مرے
تو ان سے سوال نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ خدا کا عذاب آئے گا، ڈائریکٹ آئے گا۔ وہ ظلم کر رہے ہو تم، لوگوں پہ ظلم، عورتوں پہ ظلم۔ وہ عورت کو تو رب نے اتنا نازک بتایا ہے، کہا ہے کہ اگر بیوی کو مارنے کا اگر تمہیں دل کرے کہ اسے ماروں پیٹوں تو ایک کام کرو، روئی کا ڈیلا بنا کے مار دیا کرو۔ لوگ لیتے ہیں تھپڑ مارنا شروع کرتے ہیں، تیرے باپ کی پراپرٹی ہے وہ، اپنی بہن کے ساتھ رکھ کے دیکھ، سوچ ذرا تیری بہن جس گھر میں گئی ہے اس گھر کے اندر یہ معاملہ پیش آئے، کیسا خون کھولے گا، کیسا دل میں ابال پیدا ہوگا، جی چاہے گا کہ اس کو مار دوں۔ وہ چیزیں اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں آتی، وہ چیزیں دوسروں کی اولاد کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ اور ایک چیز یہ بھی آج کل کے برا نہیں مانیے گا جو ساس سسر ہے، کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا لگتا ہے میری بہو کے قبضے میں آ گیا، ہاں 10,000 کماتا ہے، 2,000 ہم دے دیتا ہے، 8,000 بیوی کو، اچھا نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرا جو داماد ہے نا وہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ 8,000 میری بیوی کو دیتا ہے، 2,000 ماں باپ کو دیتا ہے۔ فرق کہاں پہنچ رہا ہے؟ یہاں اگر بیٹے نے ماں باپ کو 2,000 دیا اور بیوی کو 8,000 دیا تو ماں باپ کی نظر میں بیٹا برا ہو گیا، مگر جب اسی داماد نے اب اس کی بیٹی کو پیسے دیے 8 اور ماں باپ کو 2,000 دیے تو اچھا ہو گیا۔ یعنی اپنی اولاد کے لیے ہمیں وہ چیزیں بالکل پسند ہے جو اسے فائدہ پہنچاتی ہو، مگر دوسروں کی اولاد کے لیے ہمیں وہ بالکل پسند نہیں جو اسے فائدہ پہنچاتی ہو، بالکل پسند نہیں ہمیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پیروں کے نیچے رہے۔ یاد رکھے عورتیں گھر کی زینت ہے، عورتوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، عورتوں کی وجہ سے مفسرین پیدا ہوئے ہیں، عورتوں کی وجہ سے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں، اور عورت کے ہی وجہ سے تمام انبیاء کے سردار پیدا ہوئے ہیں۔ رب تو اس قدرت والا ہے کہ جیسے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا میرے نبی کو بھی اتار سکتا تھا، مگر بتا دیا ماں کا رتبہ کیا ہے۔ بھلے سے نبی نے اپنی ماں کے اس مقام کو نہ پایا، چھوٹی سی عمر میں ماں انتقال کر گئی، مگر جس ماں کی چھاتی سے لپٹ کر دودھ پیا تھا، جب وہ ماں نبی کی بارگاہ میں آتی ہے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کالی کملی بچھا دیا۔ یہ شان ہے عورت کی، یہ بات ہے عورت کی، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سوچ لیا ہے وہ عورت آ گئی ہے، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ یاد رکھیے عورت کی ہر چیز آپ کے ذمہ، کھانا، کپڑا، مکان۔ کہتے ہیں نا آپ کی نکاح میں دیا علاوہ نانو نفقہ و سکنا، روٹی، کپڑا، مکان، ان تینوں کے شرط پہ آپ اس کو اپنی نکاح میں لیتے ہو تو لیجیے اور نہ چھوڑیے۔ ان تینوں کے بنا پہ اگر آپ لیتے ہیں تو لیجیے ورنہ چھوڑیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب اس کی زوجیت میں جا رہی ہے اور یہ اس کا حاکم بننے جا رہا ہے، اسی لیے پہلے آگاہ کیا جاتا ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان دینا ہوگا تجھے، بھلے سے چاہے گھر میں ہو، بھلے سے اٹیچ کیوں نہ ہو، فیملی ساتھ میں کیوں نہ رہتی ہو، تجھے ایک علیحدہ روم اسے دینا ہی ہوگا جس میں وہ اپنی پرسنل چیزیں رکھ سکے، جس میں اس کے ساتھ اس کی تمام وہ چیزیں موجود ہو جو دوسروں کو نہ دکھنے والی ہو۔ یہ تجھ پہ واجب ہے دینا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں رہتے چھوٹا سا ہے، یہ ہے کیکو رکھے، جب اوقات نہیں ہے تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں فلانوا کا بلڈنگ کتنا بڑکا ہے، ہماری بیٹی کتنے بڑھ کے روم میں رہے گی، کتنے بڑھ کے جگہ پہ رہے گی، یہ ہم دیکھتے ہیں، مگر جب دوسرے کی بیٹی کو لاتے کہتے اپنے پاس چھوٹی سی جگہ آئی ہے۔ حضرت امام حسین محرم مناتے ہیں نا، آپ لوگ مناتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، حضرت امام حسین کے پیر کا نام بتائیے۔ نہیں پتا ہمیں۔ حضرت امام حسین کے پیر کا نام حضرت امام حسن ہے۔ حضرت امام حسن کے مرید ہیں حضرت امام حسین، بھائی ضرور ہے مگر مرید ان کے ہیں، سیکھا ان سے ہے سب کچھ۔ جب بیوی کو طلاق دے دیا، دیکھیے ہم تو رونا پیٹنا کرتے ہیں، مگر دیکھیے سیکھیے عورت کی عزت اور قرآن کی تربیت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ہم عجیب طریقے سے رہتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی غلط وضع کرے ہم بڑھ کے مفکر بن جاتے ہیں،
बहुत बड़े मुफक्किर है, 2 किलो लड्डू ला तब बताऊंगा कैसे किया जाता है वजू। हजरत इमाम हसन हुसैन छोटे से मस्जिद नबी में पहुंचे, नमाज का वक्त था, वजू कर रहे थे तो क्या देखा कि एक बुजुर्ग है, वजू उन्होंने किया तो गलत किया। जब देखा कि गलत वजू किया तो हम जैसे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे, हम जैसे लोग जाके गलत वजू ऐसे ही कीजिए, डायरेक्ट लोगों के सामने उसकी बुराइयां पेश कर देते हैं। बल्कि हमें चाहिए था कि उसे तन्हाई में ले जाके समझाया जाए। हजरत इमाम हसन और हुसैन ने देखा कि बाबा ने गलत वजू किया, बुजुर्ग ने हमारे, तो क्या कहते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, अब बताया कैसे जाए। सीखिए किस तरह शरीयत को बचाया जाता है और किस तरह शरीयत को पढ़ाया जाता है। हजरत इमाम हसन ने शरीयत को पढ़ा के बता दिया, हजरत इमाम हुसैन ने शरीयत को बचा के बता दिया। जब हजरत इमाम हसन हुसैन बैठे तो डिस्कस हुआ किस तरह बताया जाए ताकि उसके दिल को भी तकलीफ ना पहुंचे। हम तो बहुत बड़े मुहद्दिस, 4 मसला पता होता ही है, मौलाना क्या है हमारे सामने नीचे रहेगा, हम बढ़ के मुफ्ती हो गए हैं, मौलाना कौन चीज जानता है, अगर वो नहीं जानता तो ही पढ़ा ले 5 वक्त की नमाज है, इतनी औकात। हकीकत है। लोग कुछ लोग कह देते हजरत आज नमाज में ये वाली सूरत पढ़िएगा, क्यों फर्ज है वो पढ़ना, कहीं से पढ़ेंगे कुरान मजीद, कोई सी भी सूरत पढ़ेंगे, कोई सी भी आयत पढ़ेंगे, हुक्म जो है उसको पूरा करेंगे, बात खत्म है। वो तेरे कहने पे अगर नमाज मैंने पढ़ाई मतलब तुझे खुश करना चाह रहा हूं। अगर रब के कहने पे, रब के रसूल के बताए हुए तरीके पे नमाज पढ़ाई मतलब मैं रब को राजी करना चाहता हूं। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन आपस में गुफ्तगू करते कैसे बताया जाए इनको कि उनके साथ ये गलती हुई। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन दौड़े दौड़े जाते, कहते बाबा सुने जरा, हम दोनों भाई में आज लड़ाई हो गई। किस बात पे? तो हम दोनों में ये लड़ाई है कि वजू कौन अच्छा करता है। इनका कहना ये वजू अच्छा करते, मेरा कहना मैं अच्छा करता हूं। देखे जरा हम में से वजू किसका अच्छा होता है। ये तरीका है गलतियां बताने का, किसी को जलील करने का हक किसी को शरीयत ने नहीं दिया है, चाहे वो बाप क्यों ना हो या बेटा क्यों ना हो। हम लोग कह देते हैं, आज अक्सर माँ बाप कह देते हैं फलनवा के बेटा को ना देखो कैसा है, तू कैसा है। ये कहना हराम है माँ बाप के लिए, और रब ने सबको अलग बनाया, तू दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तू कह रहा है कि रब की कुदरत में मैं मुदाखलत करूंगा। बारिश हो जाती है, लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलनवा के आने से बारिश हो गई, फलनवा के होने से बारिश हो गया। यानी खुदा की कुदरत को इतना कमजोर हमने कर दिया कि दूसरे के आने पर हमने बारिश को ये फोकियत दे दी। हमने ये सोच लिया कि फलाना आया तो बारिश हुई, वो मेरा रब जानता है कब बारिश करनी है कब नहीं करनी है। नबी पाक की बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया, सहाबियों जानते हो कल रात कुछ लोग जब बारिश हुई तब तक ईमान वाले थे, और जब बारिश की बूंदें पड़ी काफिर हो गए। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इतने मुख्तसर वक्त में कैसे कोई काफिर हो सकता है? तो मेरे नबी ने कहा, उन्होंने खुदा की कुदरत पे उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा था, अरे यार ये कोई वक्त है बारिश होने का, अब हम बताएंगे रब को कि कौन सा वक्त बारिश का है कौन सा नहीं है। यानी हमारा काम हो रहा तो बारिश नहीं होनी चाहिए, और दूसरे का हो रहा तो हो जानी चाहिए। खुदा की कुदरत को चैलेंज, ये कुफ्र है। डायरेक्ट बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। याद हजरत इमाम हसन हुसैन कहते हो, बाबा देखिए हम में से कौन अच्छा वजू करता है। अब दोनों तो पढ़े हुए थे नबी की बारगाह के, सीखे हुए थे हजरत फातिमा की बारगाह के, अक्ल पढ़ी थी हजरत इमाम अली की बारगाह से, और तरीका सीखा था खानदान नबी की बारगाह से।
حضرت امام حسن حسین کہتے دیکھیے اب وضو کرنا شروع کیا، بابا غور سے دیکھ رہے ہیں، انہیں پتا چل رہا ہے میں نے تو کلی اس طرح کی، یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں نے اس طرح ناک میں پانی ڈالا، یہ اس طرح ڈال رہے ہیں۔ اب جب وضو کر لیا تو حضرت امام حسن حسین کہنے لگے بابا بتائے اس کا وضو اچھا ہے یا میرا وضو اچھا ہے؟ تو حضرت اس بابا نے کہا بچوں سنو، نہ تو تمہارا خراب ہے نہ تمہارا خراب ہے، بلکہ وضو میرا ہی خراب ہے۔ یہ طریقہ ہے شریعت نے بتایا ہمیں کہ لوگوں کو ذلیل نہ کرو یار، محبت سے کام چلایا کرو، ہر جگہ پہ ذلیل کرنا ضروری نہیں۔ حضرت امام حسین نے جب سنا کہ بھائی نے طلاق دی، یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، حضرت امام حسین نے جب سنا کہ اب طلاق ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب بات جب ختم ہو گئی تو اب چلو بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، ہو گیا نا رشتہ ختم ہے، طلاق دے دیا، وہ دوسرے گھر وہ دوسرے گھر، وہ چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، ہم چلے گئے اپنے ماں باپ کے گھر، طلاق ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت امام حسین کو کہتے ہیں بھائی جان اب تو بتا دیجئے کس بات پہ لڑائی، کس بات پہ طلاق دیا تھا؟ حضرت امام حسین نے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے اس عورت کی بےزتی نہیں کی، بلکہ کہا بھائی جب تک وہ میری نکاح میں تھی تب تک خدا کا فرمان کہہ رہا تھا کہ وہ تیرے لیے لباس ہے، تو اس کے لیے لباس ہے، اور لباس میں گندا نہیں کرنا چاہتا تھا، اب وہ میرے نکاح سے نکل چکی، غیر محرم ہو چکی، اور نبی کی شریعت کہتی ہے غیر محرم کی باتیں بھی تمہیں جہنم میں لے جا سکتی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسین اور امام حسن نے بتایا ہمیں کہ قرآن میں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کا کیا معنی ہے۔ ہم تو اپنی شریعت پیدا کر لیتے ہیں، ہمارا باپ دادا جو کرتا آیا ہم وہی کریں گے، ہمارا باپ کیا تھا کنچی کا مٹی کا فاتحہ تو ہم مٹی کا کریں گے، ہمارا باپ کیا تھا پھلنوا چیز کا فاتحہ تو ہم پھلنوا کا کریں گے۔ اور دیکھ تو صحیح شریعت میں وہ چیز ہے بھی کہ نہیں۔ حقیقت بولتا ہوں، تھوڑی کڑوی بات ہے، ہم سنی ضرور ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہیں سنیت ہوتی کیا ہے۔ آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے پوچھ لینا ابا 11ویں کائلہ کرتے ہیں تو باپ کا پہلا جواب ہوگا لگتا دوسری پارٹی میں جا رہا ہے تو، اور سیدھا الٹا ہاتھ پڑ چپ چپ، پہلی بات ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فاتحہ کس لیے دلائی جاتی ہے۔ پوچھ لے ابا 12ویں کیوں مناتے ہیں، ابا کو پتہ ہی نہیں۔ پوچھ لے دادا کائلہ منائے تھے، پتہ ہی نہیں، کیوں؟ ہم نے پڑھائی نہیں، تعلیم کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس قدر پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی ہے۔ بلکہ ایک چھوٹا سا نقطہ دے دو، جب رب تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا چاہا تو اپنے نبی سے کہا اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ خدا نے ہمیں الٹیمیٹ دیا، میرے بندو میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہوں، میں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ وہ سورت ہے، یہ وہ آیت ہے جو قرآن کی شکل میں پہلی بار زمین پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت نہیں تھی قرآن کی، نہ کوئی آیت تھی۔ جب نبی پاک نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، نبی سمجھ گئے رب کہنا چاہ رہا ہے محبوب اپنے تمام امتیوں سے کہہ دیجئے میرے نام سے پڑھا کریں، جب وہ میرے نام سے پڑھیں گے تو دنیا ان کا چرچا کرتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں فالتو چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں فاتحہ کرنی جو بھی کرنا ہے، مگر یہ ضرور دیکھنا ہے شریعت میں اس کا مقام کہاں جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم فاتحہ کے نام پہ وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کو پسند نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں، پتہ نہیں ٹوکری جیسا بناتے، سامنے کہتے ہیں فاتحہ کیجئے اس کا، کئی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اب بھائی کس چیز میں فاتحہ کرے، کیا ہے یہ؟ وہ حضرت نے بنایا ہوا ہے، کر دیجئے، اور فاتحہ کر دیجئے تو لے جا کے نالے میں بہا دیتے ہیں۔ جس پہ قرآن پڑھا گیا ہو، جس میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا گیا ہو، اس لقمے سے اگر ایک دانہ گرے تو حکم ہے اٹھا کے کھانے کا، اور جس میں قرآنی آیت پڑھی گئی ہم اسے نالے میں بہا دیتے ہیں۔
ہم اس کی عزت و قدر سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری عمر 50 سال ہو گئی تو ہم نہیں پڑھیں گے. نبی نے پہلے کہہ دیا ماں کی گود سے قبر کی گود تک پڑھائی کرو، علم حاصل کرو. بتا دیا علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی ایج نہیں ہے، جب تک چاہو پڑھتے رہو. ہم کہتے ہیں یار 50 سال کے بعد کون سی پر بچہ سب پڑھے گا. ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن شریف پڑھا کیسے جاتا ہے. ہاں نام کے لیے ہم تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر صحیح سے پوچھ لیجئے بسم اللہ کس طرح پڑھا جاتا ہے تو قسم خدا کی بسم اللہ کا بے بھی ادا نہیں ہوتا ان سے. قرآن کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح قرآن نازل ہوا. بہرحال اور بھی علماء اکرام اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت حافظ و قاری چمن رضا غزالی صاحب موجود ہیں. بہترین کلام آپ لوگوں کو سنائیں گے. میں اتنی دیر بولنے کا عادی نہیں ہوں، مگر چونکہ کوئی موجود نہیں ہے تو میں نے سوچا تھوڑا ٹائم کھینچ لوں تو لوگ موجود ہو جائیں گے، آ جائیں گے، علماء کرام بھی موجود ہو جائیں گے تو بیان اور ہو جائے گا. بہرحال اللہ رب العزت کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت اپنے مرد کے لیے، مرد اپنے عورت کے لیے لباس ہے، اور وہ ایسا لباس ہے کہ اگر اس میں کوئی کھوٹ ہو تو اس کو چھپا لیا جائے، دوسروں کو نہ بتایا جائے، دوسرے تک بات نہ پھیلائی جائے، کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ میرا شوہر اتنا کماتا ہے اور اتنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ لوگ کوشش کریں ان چیزوں کو فالو کریں، شریعت کو پڑھیں. نبی کی جو شریعت ہم تک آئی ہے بڑی مشکل سے پہنچی ہے، بڑی محنت و مشقت سے پہنچی ہے، اسے یوں ہی ضائع نہ کریں. اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، ہر چیز پڑھائے، ہر چیز. یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل کو کامیابی کے عروج پر پہنچائے اور ہم تمامی لوگوں کو اس محفل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی ہو گئی تو اللہ رب العزت سے معاف فرمائے. آمین بولنا چاہیے، جب دعا ہو تو آمین بولنی چاہیے. وجہ یہ ہے کس کی آمین اور کس کی دعا کب قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا، یہ رب جانتا ہے. اس لیے کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانے. محفل میں بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے، درود شریف آئے تو پڑھتے رہے، کلمہ کی باری ہے کلمہ پڑھے، استغفار کی باری ہے استغفار پڑھے، آمین کی باری ہے آمین کہیں. یہ حق ہے محفل کا، اس کو ادا کرتے چلے، ورنہ یہ محفل بھی قیامت میں پکڑے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت اس محفل کو کامیابی کے اس مقام تک پہنچائے جس مقام پہ پہنچنے کے بعد اس محفل کی وجہ سے ہم تمامی لوگوں کی بخشش ہو، اور ہم تمامی لوگوں کو اللہ رب العزت شریعت مصطفیٰ پڑھنے، سمجھنے اور اپنے بچوں کو سیکھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے نبی کے صدقے میں ہم تمامی لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہے مولا کریمہ ان کے والدین کی مغفرت عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے اللہ رب العزت ان کے والدین کی بھی مغفرت عطا فرمائے. میں نے جو کہا، آپ نے جو سنا، اس میں جو غلطی ہوئی ہے اس سے میں استغفار پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنا پیارا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.